حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ مباحث ہیں۔ اول یہ کہ آدم کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے یا سریانی کا لفظ ہے، دونوں قول موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم جو ہے یہ سریانی کا لفظ ہے، اور آدم جو ہے سریانی میں مٹی کو کہتے ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام کا نام آدم رکھا ہے کیونکہ اس کی خلقت تو مٹی سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ آدمت الارض، زمین کا چمڑا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی تمام روئی زمین سے جمع کی گئی تھی، اس لیے گویا کہ آدم علیہ السلام زمین کے چمڑے سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا اس کو آدم کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ کیا آدم علیہ السلام پیغمبر ہے یا نہیں، اس لیے کہ رسول اور نبی کی تعریف یہ ہے کہ انسان بعثہ اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام الشرعیہ، پیغمبر، رسول اور نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ جل جلالہ مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے، احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے بھیجے۔ تو آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی شخص تو تھا نہیں، اب ان کے بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہاں بھیجے، کس کے پاس بھیجے گئے تھے؟ یہاں بعض علماء نے تو مختلف تحقیقات کی ہیں، اور تحقیقات کو بتلاتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو گیا کہ دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبوت اور امامت یہ دو قسم کا ہے، ایک نبی تخلیق ہے اور ایک نبی تکوین ہے۔ جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی پیغمبری میں ہمیں شک نہیں، قرآن نے بتایا ہے کہ وہ پیغمبر ہے، لیکن یہ کہ احکام شرعیہ کا ان کے ذمے کچھ تھا نہیں، قرآن اس پر گواہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے پیغمبر بنایا تھا، مگر پیغمبری تکوین تھا، پیغمبری تشریع نہیں تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبری تشریع تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام تکوین کے نبی تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات نے سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں وعظ فرما رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ آج روئے زمین پر مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہوگا۔ بس اللہ پاک کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ جل جلالہ جب بندے کا امتحان لیتا ہے تو بڑے بندوں کا بڑا امتحان ہوتا ہے، چھوٹوں کا چھوٹا امتحان ہوتا ہے۔ چنانچہ وحی آئی کہ ہم نے تم سے زیادہ عالم دنیا میں رکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے کہ میری تنقیص ہوئی، پیغمبر تھے، تو فرمایا کہ یا اللہ مجھے اپنی تکمیل کے لیے
ان کا پتہ بتا دی کہ میں اس کے پاس جا کر کے اپنے علم کی تکمیل کروں. چنانچہ وہ مشہور واقعہ مجمع البحرین میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو سوال کیا، قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، آپ اپنے علوم مجھے سکھا سکیں گے؟ قال انك لن تستطيع معي الصبر، تم برداشت نہیں کر سکو گے. دیکھو صبر کا معنی میں نہیں کیا برداشت، صبر برداشت کو کہتے نہیں کہتے. صبر کے معنی برداشت ہے. آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، آپ مجھ سے کچھ نہیں کہتے، اس کو صبر کہتے ہیں. درد ہے، مجھ سے کچھ نہیں کہتے. غم ہے، مجھ سے کچھ نہیں کہتے، اس کو کہتے صبر. اس لیے صبر کی جو اقسام بتائے گئے ہیں، ایک صبر علی المصائب ہے، ایک صبر علی المعاصی ہے، معصیت سے اپنے آپ کو صابر رکھنا. اسی لیے صبر کڑوی ہے. صبر صبر کے معنی کڑواہٹ کے آتے ہیں، اور صبر کو صبر اس لیے کہتے ہیں کہ صبر کرنا کڑوی. صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوے شیرین دہد پر منفعت. صبر کڑوی ہے لیکن انجام میں میٹھا پل لیتا ہے جو فائدہ مند بھی ہوتا ہے. یہ صبر. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا لن تستطيع معي الصبر، تم میرے ساتھ جو کچھ سیکھنا چاہتے ہو اس علوم کو تم برداشت نہیں کر سکتے. ہر ایک بندی کی الگ استعداد ہوتی ہے، اور اس استعداد کے ماتحت وہ فیوزات الہی کو جذب کر لیتے ہیں. استعداد کم ہو تو کم، زیادہ ہو تو زیادہ. ہست ای میں کدا و دعوت جا مستیجا، حصہ باد بانداز جا مستیجا. وہ شاعر کہتا ہے کہ دنیا شراب خانہ ہے، عام شراب تقسیم ہو رہا ہے، لیکن شراب کا حصہ پیالے کے اندازے سے ہے. اس کا پیالہ بڑا ہے اس کو زیادہ ملتا ہے، اس کا چھوٹا ہے اس کو تھوڑا ملتا ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو کچھ نہیں ملتا. تو یہ استعداد کی بات ہوتی ہے. یہ واقعہ شاید میں نے آپ حضرات کے سامنے کبھی سنایا ہوگا. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں دہلی میں، بلکہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مرید ہیں. شیخ الہند، شیخ سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو دنیا ان کے علم اور ان کے تصوف کو مانتی ہے، دنیا مانتی ہے، ساری دنیا. ان کی مکتوبات کو کوئی ایسا نہیں کہ ان کی مکتوبات کو نہ دیکھتے. بہترین علوم ان نے لکھے ہیں. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اچانک ایک مرتبہ ان کے مہمان آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح عادتی شریفہ تھی کہ مہمان آنے سے بہت خوش ہوتے تھے. ایک تو ہم ہیں کہ مہمان آنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، سارا گھر کو چاٹ کر کے لے جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتی شریفہ مہمان آنے سے خوش ہونے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مخلصین ساتھی اور مرید تھے سب کی یہ حالت تھی کہ مہمان آنے سے خوش ہوتے تھے.
ایک مرتبہ مہمان آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کو تقسیم کیا، تو ایک صحابی ایک مہمان لے گئے، بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کافی ہے، ایسا کر لو کہ بچوں کو کسی طریقے سے سلا دو اور کھانے کو سامنے رکھو اور چراغ کو برابر کرنے کے بہانے سے بجھا دو، اور پھر جو ہے وہ آہستہ تم بھی منہ چلاتے رہو، میں بھی چلاتا رہوں گا، اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے کھاتے ہوئے، تاکہ ہمارا مہمان خوب اچھی طریقے سے کھائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ یہ قربانی کون دے سکتا ہے؟ بچوں کو سلایا، میاں بیوی جو ہے مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جو رکھا ہوا تھا ویسے اندھیرے میں اپنے ہاتھ بھی ہلاتے رہے اور منہ بھی ہلاتے رہے، تاکہ مہمان کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ نہیں کھاتے۔ مہمان کو کھلایا، رات گزر گئی، صبح کو جب وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے رات کا وہ عمل اللہ کو بہت پسند آئے، اللہ کو بہت۔ کتنی قربانی، اپنی قربانی، بچوں کی قربانی، اپنے نفس اور ضبط کی قربانی۔ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں بیمار ہوئے بچپن میں، تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما نے نظر مانی کہ اگر ہمارے بچوں کو اللہ پاک نے ٹھیک کیا تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ نظر پورا کرنے کے لیے انہوں نے روزہ رکھا۔ اب افطاری کے لیے کچھ ہے نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے اور ان سے تھوڑا سا آٹا ادھار لے کر کے آئے، 3 روٹیاں بنائی کہ ایک کو میں کھا لوں گی اور ایک کو جو ہے وہ حضرت علی نے فرمائے کو کھا لیں گے، اور ایک جو ہے آدھا بچے کھا لیں گے۔ 3 روٹیاں رکھی ہوئی ہے، افطاری کا وقت ہے۔ اچانک دروازے میں کسی نے آواز دی، میں یتیم ہوں، کوئی میرا سرپرست نہیں ہے، اور اللہ کے واسطے میں خیر مانگتا۔ 3 روٹی اٹھا کر کے وہ یتیم کو دے دی، 3 ایسے رہ گئی، پانی پی کر کے سو گئے۔ کل کو پھر روزہ رکھا اسی حال میں، پھر افطاری کے لیے کچھ نہیں تو پھر یہودی سے آٹا لے، پھر 3 روٹیاں بنائی۔ افطاری کے وقت پھر کسی نے آواز دی کہ میں قیدی ہوں اور میرے پاس کھانے پینے کے کچھ نہیں ہے، تو وہ 3 روٹی اس کو دے دی، پھر پانی پر افطار کیا، تیسرا روزہ رکھا، اور پھر جو ہے وہی معاملہ ہوا۔ افطاری کے وقت کو آواز میں مسکین ہوں جی، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، وہ 3 روٹی اس کو دے دی، پھر پانی پر افطار کیا، جس کی بنا پر اللہ جل جلالہ نے ان کی تعریف قرآن عظیم میں نازل ہو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لَا نُطْعِمُكُمْ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ۔ تو یہ ان کی، میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کے سامنے سنا رہا تھا، استعداد کے سلسلے میں، کہ استعداد کی بات ہوتی ہے۔ ان کے مہمان آئے، کچھ تھا نہیں،
پریشان ہوئے کہ یہ مہمان بغیر کھائے کیسے جائیں گے. ان کے گھر کے سامنے ایک ہوٹل والا تھا. ان کو معلوم ہو کہ خواجہ صاحب کے مہمان آئے ہیں اور ان کی طبیعت پریشان لگتی ہے، شاید گھر میں کچھ نہیں ہو. چنانچہ انہوں نے بہترین کھانے بنا کر کے مہمانوں کو دیے. خواجہ سے بہت خوش ہوئے، مہمانوں کی خدمت کی اور مہمان بھی اچھی طرح سے کھا پی کے خوش ہو گیا. خواجہ صاحب نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس ہوٹل والے کو کہا کیا مانگتے مانگتے. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں مانگتا، لوگ مال مانگتے میرے پاس ہے، لوگ اولاد مانگتے ہیں میرے پاس ہے، اور کیا مانگتے؟ صرف آپ کے پاس میں یہ کچھ بھیجا ہے یا لایا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بعض بزرگ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، اس اشارے کی بنا پر انہوں نے اشارہ کی نہیں مانگو. تو اس نے کہا جی میں اگر آپ خواہ دینا چاہتے تو مجھے اپنے جیسے بنا دو، مجھے اپنے جیسے بنا دو. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بے عقل، تم نے ایسی چیز مانگی کہ وہ تم برداشت نہیں کر سکو گے. جس چیز کو 30-40 سال تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے ہضم کیا ہے، وہ اگر ایک دم تمہارے منہ میں ڈال دیا جائے تو پٹ جاؤ گے. میں کہا جی اگر دیتے ہو تو یہ دے دو، واقعی مرضی ہے تمہاری. غسل کرایا، حجرے میں لے گئے اور 4 قسم کی توجہ ہوتی ہے، اس میں ایک توجہ ہے جس کو توجہ حلولی کہتے ہیں. توجہ حلولی یہ ہوتی ہے کہ پیر اپنی روح کو مرید کی روح میں اس طرح ملا دیتا ہے جیسے کہ شکر کو دودھ میں ملایا جاتا ہے. پھر یہ مرید روح کی تمام کمالات میں رنگ جاتا ہے، جتنی کمالات وہاں منتقل ہو جاتی. چنانچہ اس نے ایسا کیا. 3 دن تک وہ حجرے میں رہے اور وہ توجہات اس کو دیتے رہے. تیسرے دن جب دونوں نکلے تو کوئی یہ فرق نہیں کر سکتا کہ خواجہ راغب اللہ کون ہے، یہ ہے یا یہ ہے. ظاہری شکل میں بھی برابر اور باطنی کمالات میں برابر. فرق یہ تھا کہ خواجہ باقب اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں تھے اور وہ اس کے پاؤں ایک طرف ہو، دھات دوسری طرف ہو، گرتا پڑتا تھا. چنانچہ 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئے. تو یہ استعداد کی بات ہوتی ہے. بات سمجھا کہ استعداد کی کہ استعداد الگ الگ ہے. دیکھو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 20 روٹیاں ہضم کر لیتے ہیں اور بعض ایک روٹی بھی نہیں کر سکتے. استعداد ہے نا، قوت ہے اس کی. اب حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی طرف آؤ. حضرت آدم علیہ السلام نبی مرسل ہیں اور اسی نبی مرسل ہونے کے ناطے جو تعریف کی جاتی ہے کہ یہ کس کے پاس بھیجے گئے تھے. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی تو وہ اپنی اولاد کی طرف نبی تھے، اور بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ رسول کے لیے امت کی ضرورت نہیں ہے. احکام شرعیہ کے نفاذ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مخاطب بھی کوئی ہو، کیونکہ یہ ایک ڈگری ہے، ایک سند ہے
تو سند کے ذریعے سے چاہے کوئی ایجاب ملے یا نہ ملے، سند تو بہرحال ہے، پیغمبر بہرحال ہے۔ تو آدم علیہ السلام نبی ہے۔ تو میرے مفتی فؤاد صاحب، اب آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں تو ان سے معصیت کا صدور کیوں ہوا؟ اہم سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر سے گناہ صادر ہو سکتا ہے؟ تو پھر اور ایسے جس کے بارے میں خود قرآن گواہ ہے، فعصى آدم ربہ فغوى، نافرمانی کی آدم نے اپنے رب سے، سرکش ہو گیا، سخت الفاظ میں فرمایا۔ تو کیا پیغمبر سے گناہ صادر ہو سکتا ہے؟ اگر آدم علیہ السلام کی نبوت کو ہم مان لیں تو پھر فعصى آدم ربہ فغوى کا کیا مطلب ہوگا؟ اور یہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ قرآن عظیم میں حضرت آدم علیہ السلام، آدم کا لفظ 25 مرتبہ آیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا نام تمام قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے، اگر چاہو تو گن لو۔ اچھا صاحب، اس مسئلے میں متکلمین کا اختلاف ہے کہ پیغمبر سے گناہ صادر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں دو مسلک ہے، ایک مسلک ہے ماتوریدیہ کا اور دوسرا مسلک ہے اشاعرہ کا۔ ماتوریدیہ کا مسلک یہ ہے کہ قبل النبوت صغیرہ کا ارتکاب ممکن ہے، اور بعد النبوت صغیرہ و کبیرہ دونوں کا ارتکاب ناممکن ہے، کیونکہ پھر یہ نبوت کے بعد پھر وہ عصمت الہی آ جاتی ہے اور اس سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ صغیرہ کا صدور ہونا عصمت کی منافی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو میری؟ عصمت کی منافی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی خمیر خیر و شر دونوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان خیر محض نہیں ہے اور شر محض نہیں ہے، بلکہ اس میں خیر کی قوتیں بھی ہیں اور شر کی قوتیں بھی ہیں، اور ہر قوت کا مظاہرہ ضروری ہوتا ہے۔ لہذا قبل النبوت تو ان سے صغائر کا ارتکاب ہو سکتا ہے اور بعد النبوت نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ کسی بھی صغیرہ کا صدور کی دو قسم ہیں، ایک وہ ہے جس کا تعلق ہے تقاضائی بشریت کے ساتھ، اور ایک وہ ہے جس کا تقاضا ہے احکام شریعت کے ساتھ۔ بات یہ سمجھیے گا، ایک وہ غلطی ہے جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، اور ایک وہ غلطی ہے جس کا تعلق تقاضائی بشریت کے ساتھ ہے۔ فرق ہے یا نہیں اس میں؟ اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت کے بارے میں کبھی ذہول، نسیان وغیرہ نہیں ہو سکتا، البتہ بشریت کے مطابق، چونکہ الانسان مرکب الخطاء والنسیان، انسان خطا اور بھول کا سواری ہے، انسان کے اوپر خطا بھی سوار ہے اور بھول بھی سوار ہے۔ اچھا،
وہ مشہور حدیث مفتی صاحب نے دیکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمایا تو اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ ان کے دائیں کندھے پر رکھا تو اس سے ان کے وہ اولاد نکلی جو سعادت مند تھی. قیامت تک آنے والی تمام وہ اولاد جس کی قسمت میں سعادت ہے وہ نکلی، اور پھر بائیں کندھے سے وہ اولاد جو شقاوت والے ہیں وہ نکلی. ایک وادی اس سے بھر گئی. عالم ارواح میں تمام کے تمام قیامت تک آنے والی ذریت اور اولاد حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے سب کو دیکھا، دیکھ کر کے ان کو ایک روح پسند آئی. پوچھا کہ یہ کسی روح ہے؟ تو جواب دے کہ یہ آپ کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا روح ہے. بہت پیارا ہے، بہت پیارا. اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر 60 سال ہے. تو بہت کم ہے. کہا کہ جو اللہ نے یہی لکھا ہے کہ 60 سال تک زندہ ہوا پھر نہیں رہے گا. اس کی عمر ہی لکھی گئی ہے. اچھا ایسا کر لو کہ میری عمر سے اس کو 40 سال دے دو. تم دیتے ہو تو دے دیتے ہیں. چنانچہ آدم علیہ السلام نے اپنی عمر سے 40 سال اس کو دیے. پھر دنیا میں جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کی 40 سال باقی رہ گئے تو عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے. حضرت چلیے اوپر. کیا کیسے؟ میری عمر کی 40 سال باقی ہے. کہ یہ حضرت آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر کی 40 سال دیے. کہاں؟ میں نے نہیں دی. عمر کسی کو کوئی زندگی دیتا ہے؟ یہ کہ نہیں میں نے نہیں دی. یہ حضرت یاد کیجیے آپ نے دیے تھے. نہیں میں نے نہیں دی. حضور فرماتے جہد آدم فجہدت ذریتہ. آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو اس کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے. بات کرتے منکر ہو جاتا. ونسی آدم فنسیت ذریتہ. آدم علیہ السلام بھول گئے تھے تو اس کی خاصیت اولاد نے کی. اچھا یہ دوسری حدیث بھی آپ کو معلوم ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان مباحثہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا انت آدم الذی، آپ وہی آدم ہیں جس کو اللہ نے اپنی ید قدرت سے بنایا، فرشتوں سے سیدھا کرایا، پھر جنت میں بھیجا، اور آپ نے وہ پھل کھایا اور ہمارے لیے دنیا کی مصیبت بنائی. تو آدم علیہ السلام نے کہا بیٹے گرم نہ کھاؤ، گرمی نہ کرو. کیا آپ وہی پیغمبر ہیں جس کو اللہ نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تھا؟ جی ہاں بے ہو. آپ کے پاس اللہ نے تورات بھیجا تھا. کیا تورات میں میرے بارے میں کچھ لکھا تھا؟ ہاں لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ کہ آدم کی پیدائش سے پہلے یہ لکھا گیا تھا کہ آدم پیدا کیا جائے گا، جنت میں داخل کرایا جائے گا، اور پھر وہ پھل کھائے گا اور پھل کے بعد نکالا جائے گا. کہا بیٹے ذرا سوچو، میری پیدائش سے 40 سال پہلے جو فیصلہ ہو چکا ہے تم اس پر مجھے ملامت کرتے ہو. تو بات اصل میں یہی ہے کہ انسان بنا ہے خطا اور نسیان سے.
انسان کے اندر چونکہ دونوں قوتیں ہیں، یہ بات میں بار بار آپ سے ناز کر، انسان میں ایک ملکوتی قوت بھی ہے اور ناسوتی قوت بھی ہے. ناسوتی قوتوں کی بنا پر اس سے لغزش، نسیان اور خطا ہو سکتی ہے، لیکن یہ لغزش اور خطا اور نسیان جو ہے یہ امور شرعیہ کے بارے میں نہیں بلکہ امور تکوینیہ کے بارے میں ہے. لہذا عصمت انبیاء پر کوئی حرف نہیں آتا. انبیاء معصوم من حیث التشریع ہے، ورنہ اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی ہے سب کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، کوئی نہ کوئی بات آ گئی ہے نا. فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ الموت، موسیٰ علیہ السلام جو قبطی کو گس لگا وہ مر گیا، قتل ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو مشہور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کو تقسیم کیے. ایک حصہ لوگوں کی عدالت میں بیٹھنے کی، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کی پرورش کی، اور ایک حصہ خالص اللہ کی عبادت میں. تو خالص اللہ کی عبادت میں کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر چوکیدار وغیرہ ہے، چونکہ بادشاہ ہے. تو دل میں یہ خیال آیا کہ میرے پاس اب کون آ سکتا ہے، میں صرف اللہ کے ساتھ راز نیاز کروں، میرے پاس کون آ سکتا ہے، اللہ کے ساتھ میری راز نیاز کروں. وہ مشہور ہے اذ تصور المحراب. محراب یہ صیغہ اعلیٰ ہے، حرب سے نکلا ہے. حرب کہتے ہیں لڑائی کو، محراب کہتے ہیں لڑائی کی جگہ کو. تو محراب اس کمرے کو کہتے ہیں جس میں انسان عبادت کرتا ہو، اس کو محراب کہتے ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب بات میں آپ کو سناؤں، اگر آپ کا مطالعہ اللہ میرے اور آپ کے مطالعے کو وسیع فرمائے. فرماتے کہ ہماری مسجدوں میں جو محرابی بنی ہوئی ہے نا، یہ بدعت ہے. لیکن جو محققین علماء ہے انہوں نے اس کے لیے استحباب کا حکم دیا ہے کہ یہ مستحب ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ قبلے کے تعین محراب سے کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ محراب کس طرف ہے تو اس کو معلوم ہے تو یہ قبلہ اس طرف ہے. تو اس وقت ایک قبلہ نما ہونے کی حیثیت سے محراب کا ہونا اچھا ہے. ویسے محراب کے معنی ایک لڑائی کی جگہ ہے. اذ تصور المحراب، سور کہتے ہیں دیوار کو، اور باب تفاعل میں جب یہ لفظ لے جائے گا تصور یا تصور تصوراً، دیوار کو پھاند کر کے جانا، دیوار پر چھڑ کر کے اندر جانا. تو انہوں نے اس کمرے کی دیوار پر چھڑ کر کے گئے. حضرت داؤد نے دیکھا کہ باہر کمرہ بند اور یہ لوگ کہے یہ کیسے میرے ساتھ کچھ. تو انہوں نے کہا لا تخف خصمان بغالا، آپ ڈریے نہیں جی، ہم دو مدعا لائے ہیں اور ہم اپنا کیسا پسند پیش کرتے ہیں. ایک نے دعویٰ کیا ان ھذا اخی له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. اس کی 99 بھیڑیں ہیں، شیپ ہیں، اور میری ایک شیپ ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اپنا یہ ایک شیپ مجھے دے دو تاکہ میرے 100 پورے ہو جائیں، اور اپنی 99 شیپ کو نہیں دیکھتا. وعزنی فی الخطاب، میرے ساتھ سختی بھی کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے.
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب کیا، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، یہ تو بہت ظلم کرتا ہے کہ تمہارا ایک جو ہے وہ شپ تمہارے پاس رہنے نہیں دیتا۔ اب اس واقعے کے بارے میں جو مفسرین نے کچھ لکھا آپ کو معلوم ہے کیا کیا لکھا ہے، کیا واقعہ ہوا؟ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ خَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، داؤد السلام کو خیال ہوا کہ یہ تو میرا امتحان لے رہا ہے، میرا امتحان۔ اور جو مفسرین نے لکھا، جلالین نے بھی لکھا، دوسری مفسرین نے بھی لکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور اس کا جو سپہ سالار تھا اوریا نام تھا، اس اوریا، اس کی ایک بیوی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اگر اوریا شہید ہو جائے یا مر جائے تو اس سے میں نکاح کر لوں گا، 100 پورے ہو جائیں۔ یہ لکھا ہے نا، جلالین دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ مفسرین نے یہی لکھا ہے نا، اور اسی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس کی آپ کیا توجیہ کریں گے؟ دیکھو یہ وہ چیز ہے جو بشریت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بشریت ہے نہیں ہے۔ اچھا ایک اور حدیث، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون پر نظر پڑی، فوراً گھر تشریف لائے اور اپنا تقاضا پورا فرمایا۔ باہر نکل کر کے فرمایا کہ دیکھو انسان کمزور ہے، اگر اسے کوئی عورت نظر آ جائے تو فوراً گھر میں آ کر کے اپنا خواہش پورا کر لیا۔ تو یہ بشریت کی تقاضائیں ہیں، نہیں ہے، سارے بشریت کی تقاضائیں ہیں۔ تو چونکہ انسان کے اندر دونوں قوتیں ہیں، ایک ملکی قوت ہے اور ایک بشری قوت ہے، انہی بشری قوتوں کی بنا پر وہ نسیان اور وہ خطا صادر ہو سکتی ہے جس کا تقاضا بشریت کے ساتھ۔ اچھا، لیکن اس سے عصمت انبیاء پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اعتراض نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، برا نہ ماننا، اچھا مفتی صاحب غصہ بھی نہ کرنا۔ مودودی صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ اسی عصمت کی بنا پر کہ اللہ جل جلالہ نے پیغمبروں سے قصداً غلطیاں سرزد کرائی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ پیغمبر بشر ہے، نبی الہ نہیں ہے۔ اور سمجھ گئی؟ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی دستور دیکھ لو۔ جماعت اسلامی والوں سے جو ہمارا اختلاف ہے اسی بنا پر ہے کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ بظاہر تو لوگوں کے سامنے میٹھی اور اچھی لگتی ہیں، مقصد غلط ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں مودودی صاحب کے بارے میں کیا کہوں؟ کیا یہ بشریت کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہ کرے؟ کیا بشریت کے ساتھ اور باقی چیزیں نہیں ہیں؟ انسان کے ساتھ کھانا پینا بہت برات وغیرہ سب لگا ہوا نہیں ہے؟ تو یہ بشریت کی علامات نہیں اور کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الہ نہیں ہے، بشر ہے، تو پھر گناہ حاضر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن چونکہ بعض علوم ایسی لوگ حاصل کر رہے جو ترجموں کے ذریعے ہوتے، استاد کے ذریعے سے نہیں ہوتا، تو ان تراجم کی بنا پر وہ سوچتے ہیں کہ واقعی ایسا، تو پھر اپنی ذہن سے ایک بات نکال لیتے ہیں۔
کہ شاید اللہ پاک نے ایسے اس لیے کیا ہوگا کہ تب لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بشر ہے، الہ نہیں ہے۔ بہرحال عصمت انبیاء پر ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے۔ اس میں اتنے اختلاف ہے کہ یہ عصمت بعد النبوت ہے یا قبل النبوت ہے۔ تو ماتوریدیہ کا مسلک یہ ہے کہ قبل النبوت اور بعد النبوت دونوں۔ اشاعرہ کا خیال ہے کہ بعد النبوت یقینی ہے اور قبل النبوت جو ہے وہ بھی ہے، لیکن اگر اس میں کچھ ہو جائے پھر ایک بات اور، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ صادر ہوتا ہے میرے پیارے مشیت الہی ہوتی ہے، مشیت الہی۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ نے فرمایا نہیں تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، ہم جو چاہتے وہ ہوگا۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، بندہ جو چاہے گا نہیں ہوگا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام المرسلین، سید النبیین، سب کچھ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید علم کی توفیق عطا فرمائے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ نبوت نبی علیہ السلام کی نبوت جو ہے یہ اصلی ہے، ذاتی ہے، اور باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے ایک وہ شاعر نے کہا ہے نسبت آدم بو جو نسبت مصدر بفعل۔ سر میں پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ نسبت آدم بو جو نسبت مصدر بفعل گفتمی نکتہ از نحوی بپرسی نکتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیان نسبت کیا ہے؟ جیسے فعل اور مصدر کا نسبت ہے۔ فعل اور مصدر میں کیا نسبت ہے؟ ہاں حضرت دیکھو، مصدر اصل ہے اشتقاق میں، ہے یا نہیں؟ تمام کلمات اس سے نکلتے ہیں نا، اور فعل اصل ہے عمل میں۔ تو گویا کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم بمنزلہ فعل کے ہیں اور آدم علیہ السلام منزلہ اشتقاق کے، کیونکہ مخلوق تمام بین انسان اس سے پیدا ہوئی ہے نا، اشتقاق وہاں سے ہوا، لیکن ان تمام مشتقات کے اوپر جو عامل ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ غنی۔ تو عصمت انبیاء کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اب ایک اور بات سن لو۔ آپ کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی معمولی لغزش کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اس لیے وزیر اعظم کا جرم بادشاہ کے سامنے عام آدمی سے بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ باوجود قریب ہونے کو ایسا کیوں کیا؟ باوجود بڑے مرتبے کی ایسا کیوں کیا؟ وہی کام اگر سارے لوگ کرتے ہو تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، کرتے رہیں لوگ اپنے کام ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بشری لغزش کو بھی پکڑا جاتا ہے، تم نے ایسے کیوں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، وقال الذی ظن انہ ناج، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو جس کے بارے میں اس کا گمان تھا کہ یہ نجات پائے گا، اسے کہا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ بھی کر لو، کیا گناہ ایک بے گناہ شخص قید میں
اللہ ناراض ہو گئے. بادشاہ کے پاس بیچ تو مجھے کیوں نہیں جاتی, قریب تو میں ہوں. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, قرآن میں ہے نا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. تو کیا ہوا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, 7 سال تک قید میں رکھا کہ تم نے بادشاہ کے پاس کیوں پیغام بھیجا, مجھے کیوں نہیں جاتی. یہ کیوں کہ ایک قریب ہے اور ایک عام آدمی ہے, اور نے دیکھا تو جرم تو نہیں ہے, یہ کچھ جرم ہے, لیکن اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ ان کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ حضرت یہ قید خانہ تو تم نے خود پسند کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کو تم نے خود پسند کیا, ہم نے تمہیں قید خانے نہیں بھیجا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے قید خانہ ان لوگوں کی دعوتوں سے زیادہ پسند ہے. تو وہاں کہہ سکتی ہے اللہ مجھے نجات دے, یہ تھا ہی نہیں تھا, تو قید خانے تم خود آئے ہو, اور پھر یہاں سے نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہو بادشاہ کے پاس جاتے ہو. یہ کیسے؟ خط دیکھیں گے تم بادشاہ کی سفارش لے جاؤ. وہ شخص جب گیا تو 7 سال تک بھول گیا کہ بادشاہ کے سامنے کچھ کہے. 7 سال بعد جب اللہ جل کی مشیت پوری ہوئی تو بادشاہ نے خواب دیکھا, اور اس خواب کی تعبیر کو اپنے ایت سے پوچھا. درباریوں نے انکار کیا, قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. تب جا کے اس شخص کو, ساقی کو پتہ چلا, ہاں تم بھول گیا, چلو کہا کہ مجھے بھیج دو قید خانے میں ایک شخص ہے, تعبیرات بتا دیں. دوڑتا ہوا ہے اور دروازے میں کہتے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان. اگر آپ اور میں ہو تو ہم کیا کہتے, جا 7 سال بعد تم نے مقصد کے لیے آئے ہو, جب تک تمہارا مقصد نہیں تو میرے پاس کبھی نہیں آئے, اب اس مقصد کے لیے جا اپنا کام کر. لیکن پیغمبر ہے نا, کتنا بڑا سینہ ہے, کچھ نہیں کہا کہ تم کہاں تھے یا کیا نہیں, فوراً تعبیر بتا دی. کوئی بات اس کی خواب دے ہی بادشاہ نے خواب نہیں دیکھی, اس کی تعبیر یہ. وہ آیا اور بادشاہ کو بتایا, کہا کہ اچھا تو بہت بہترین تعبیر بتائی ہے, ایسا شخص اور قید میں ہو, یہ نہیں ہو سکتا, جاؤ ان قید سے جاؤ. یوسف علیہ کو قید سے واپس لانے کا حکم صادر ہوا. جب وہ قید سے چھوٹنے کا حکم نامہ آیا تو یوسف علیہ نے انکار کیا, میں نہیں جاتا, میں قید خانے سے نہیں نکلتا. کیوں نہیں نکلتے ہو؟ جب تک میرا کیس صاف نہ ہو جائے. قال ما بال نسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, جن لڑکیوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا اس کے کیس صاف کر لو پہلے. یہ ساری باتیں کیونکہ بشریت کی تقاضا پر ایک بات ہوتی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ بہت سخت گرفت کرتے ہیں. کیوں ایسا کیا؟ اچھا ایک اور بات, احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ ہم دفاعی لڑائی لڑیں گے اور دشمن کے مقابلے میں نہیں نکلیں گے, ان کا خیال یہ تھا. لیکن بدر میں جو حضرات شریک نہیں ہوئے تھے ان جوانوں نے کہا ہم عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھیں گے, نکل کے مگر حضور سے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم دفاعی لڑائی لڑیں تو اچھا ہے. بار بار آپ نے دریافت کریں, وہ بار بار اکثریت نے جواب دیا کہ ہم باہر جائیں, کیونکہ نوجوانوں میں جوش ہوتا ہے, ہوش نہیں ہوتا. جوش میں آ کے نہیں, ہم جاؤ وہاں لڑیں, اچھا مرضی ہے تمہاری.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ہتھیار سجایا. آپ ہتھیار سجانے کے لیے گئے, یہ لوگ ہائے ہم نے کیا کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہم نے بات کی, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. سیکنڈوں میں پشیمان ہو گئے. یہ ہوتا نہیں, جوش والے ہوتے ہیں نا, سیکنڈوں میں پشیمان ہو گئے. حضور سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے غلطی کی ہے, آپ جو پرفیکٹ نہیں ہو سکا. انہوں نے فرمایا اب نہیں ہو سکتا, اب میں نے ہتھیار سجا لیا, جو کچھ ہوگا نہیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار ٹوٹ گئی, پھر میں نے اس کو ہلایا تو پھر ٹھیک ہو گئی. میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی ہے کہ ہمیں اس لڑائی میں کچھ نقصانات ہونے والے ہیں. خیر یہ وہاں سے نکلے 1000 تو 300 آدمی عبداللہ ابن ابی بن سلول نے یہ کہہ کر کہ یہ بچوں کے کہنے پر عمل کرتا ہے, ہمارے طیبہ کاروں کے کہنے پر عمل نہیں, ہم کیوں اس لڑائی میں شریک ہوں, اپنی 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس آ گئے. لڑائی سے بھاگ کیا گیا. 700 رہ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صف بندی کی, ایسی صف بندی فرمائی کہ غیر بھی اس کی اب تک تعریف کرتے ہیں کہ کیسی بہترین نظام تھا. صف بندی فرمائی, خود پہاڑ کو پشت رکھا اور میدان میں مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے صف بندی کی. پہاڑ کی پشت میں ایک گھاٹی تھی جس سے کسی کی آنے کا احتمال تھا, تو 50 تیر اندازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی میں مقرر کیا. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا اور فرمایا کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست, آپ کو اپنے مقام نہیں چھوڑنا ہرگز. ایک روایت میں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ مردار کھانے والے پرندے ہمارے گوشت نوچ نوچ کر کے لے جاتے ہوں تب بھی تم اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا. اس سخت تاکید کے ساتھ جب اول حملہ ہوا کفار کو شکست ہوئی, مشرکین مکہ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگے اور مسلمان ان کے پیچھے بھاگے اور مال غنیمت کو جمع کرنے لگے. گھاٹی والوں نے کہا لڑائی تو ختم ہو گئی, وہاں سے اترنے کا ارادہ کیا. امیر نے منع کیا مت کرو, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا. انہوں نے کہا نہیں جو انہوں نے تو صرف لڑائی کی حالت میں بتایا تھا, اب تو لڑائی ختم ہو گئی تو دوسرے لوگ مالی غنیمت جمع کر دیں, ہم بھی جمع کریں گے. چنانچہ 40 آدمی اترا, یہ 10 رہ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مشرکین کی طرف سے تھے, 500 کا دستہ لے کر کے پہاڑی کا چکر لگا کر کے گھاٹی کی طرف سے پیچھے سے حملہ کیا. وہ 10 اور 500 کا کہاں ہو سکتا تھا, 10 شہید ہو گئے اور اس گھاٹی سے تمام فوج آ کر کے وہ تو پیچھے سے آ گئے اور جو بھاگنے والے تھے وہ بھی واپس ہو گئے. اب مسلمان بیچ میں رہ گئے, گھیرا ہو گیا. یہ واقعہ کیوں ہوا, یہ واقعہ کیوں ہو, اس کی وجہ معلوم ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی سے جو نحوست نازل ہوتی ہے تو نبی کی موجودگی اس کو روک نہیں سکتی. نبی نے حکم دیا تھا کہ مت کرو اور تم نے کیا. اب جو نحوست آ گئی تو پھر نبی کی موجودگی میں پھر نبی کو مصیبت جھیلنی پڑی, وہ بھی زخمی ہوئے, کتنے شہید ہوئے, کتنے کیا ہوا.
تو بڑوں کا امتحان بڑا ہوتا ہے، چھوٹوں کا امتحان چھوٹا ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو یہ الفاظ آئے ہیں فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، انہیں نافرمانی کی اپنے رب کی اور سرکشی، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مرتکب کبیرہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اسی قرآن نے دوسری جگہ فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ارادہ نہیں کیا تھا۔ تیسرا فرما دے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، أَزَلَّ يُذِلُّ إِذْلَالًا، ذلت کسے کہتے ہیں؟ ذلت کہتے ہیں اس گناہ کو جس میں ارادے کو دخل نہ ہو، ارادہ گناہ کا ارادہ بھی نہیں ہے، ارادہ نہیں کیا ہے، نیت ارادے گناہ کا ارادہ نیت نہیں ہے، اور گناہ کرنے کے لیے جا بھی نہیں رہا ہے اچانک، جیسے اضلال کسے کہتے ہیں؟ کیچڑ میں پسلنا۔ آپ کیچڑ میں جا رہے ہیں، گرنا آپ کا مقصد گرنا نہیں ہے کہ میں کیچڑ میں جاؤں گر جاؤں، آپ جا رہے ہیں اپنے منزل مقصود کی طرف، اور بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی آپ کے منشی کے پاؤں پھسل گئے اور گر گئے، اب اس کو ذلت کہتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ۔ تو اس پر ہمارا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے اور صحابہ کرام محفوظ ہے، اور باقی لوگ جو ہیں ان میں سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء ہیں اور ان سے بھی کبیرہ صادر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فقہ اکبر دیکھو القطب قد یزنی، قطب سے بھی زنا صادر ہو جاتا ہے، لیکن وہ ان کی حیثیت اور ہوتی ہے، عام لوگوں کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کسی طریقے سے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، لیکن تقدیر معلق جو ہے وہ دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر دستگیر کے ایک مرید تھے، رات کو 70 مرتبہ اس کو احتلام ہوا، 70 مرتبہ۔ جب جاگ گیا تو بڑے پریشان، کتنا میں منحوس ہوں، کتنا بدبخت ہوں، کیا ہوا؟ ایک ہی رات میں 70 مرتبہ مجھے احتلام ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ کے پاس شکایت کی، انہوں نے فرمایا غم نہ کرو، تمہاری تقدیر میں 70 مرتبہ زنا لکھا گیا تھا، ہم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ اس کو محفوظ کر، تو تقدیر تو پورا ہونا تھا، تو تقدیر خواب میں پورا ہوا، تقدیر پورا ہو گیا، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے۔ تو صلی اللہ تعالی ہم سب کو علوم نافعہ کامل نصیب فرمائے۔ واخر